میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے کہتا میں مسلمان ہوں، نمازیں نہیں پڑھتا پھر بھی کہتا میں مسلمان ہوں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا پھر بھی کہتا میں مسلمان ہوں۔ اب آقا سے پوچھ، اے میرے آقا بتا یہ نماز لانے والا کون ہے، یہ نماز لانے والا کون ہے، حفاظت کرنا۔ تو میرے نبی کہتے ہیں ارے نماز کا تحفہ دینے والا دنیا کا پروردگار ہے اور لانے والا نبیوں کا امام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ عبادت ہے یہ نماز، لیکن ہم نے چھوڑ دیا، پھر سوچو ہم کیسے کامیاب ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں اب میں تمہیں ایک آئینہ دکھا رہا ہوں۔ If you want to get success in your life in your life, you will have to pay نماز 5 times in a day۔ ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لو، خدا کی قسم کامیاب تم ہو جاؤ گے، کیونکہ ابو بکر کو صداقت ملی ہے تو نماز کے صدقے میں، عمر کو عدالت ملی ہے تو نماز کے صدقے میں، عثمان کو سخاوت ملی ہے تو نماز کے صدقے میں، علی کو تلوار ملی ہے تو نماز کے صدقے میں، امام حسن کو امامت ملی ہے تو نماز کے صدقے میں، حسین کو جنتی جوانوں کی قیادت ملی ہے تو نماز کے صدقے میں، صحابوں کو عظمت ملی ہے تو نماز کے صدقے میں، عبد القادر کو غوثیت ملی ہے تو نماز کے صدقے میں، حسن چشتی کو ہندوستان کی حکومت ملی ہے تو نماز کے صدقے میں، احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کا تمغہ ملا ہے تو نماز کے صدقے میں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مسلمانوں آج کہاں چلے گئے؟ بے شک سبحان اللہ۔ عزت نہیں، اپنی عزت کو خود ہی اتار۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ کیا بغیر نماز کے بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ بولو بولو بولو، نہیں ہو سکتے۔ You can't get success living the نماز in your life in the world جی بغیر نماز کے نماز چھوڑ کر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کامیاب۔ اب تھوڑا ان کی بات کروں، جن کے پیٹ سے آنے والا بچہ، جی جی جی، جن کے شکم سے آنے والا بچہ آج بمبئی کے لوگوں کے نام تو جانتا ہے لیکن اسلام کے ہیرو کے نام پتہ نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہیرو کے نام، بمبئی کے ہیرو کے نام پتہ ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب، لیکن اسلام کے ہیرو کے نام جی کیوں؟ ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جب اس کی ماں کو نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا؟ اگر تو فاطمہ بن جاتی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اگر تو فاطمہ بن جاتی تو تیرا بیٹا حسین نہ صحیح غلام حسین ضرور بن جاتا۔ بے شک بے شک، اگر تو ام الخیر بن جاتی تو تیرا بیٹا عبد القادر نہ صحیح غلام غوث اعظم ضرور ہو جاتا۔ بے شک، جی حضرت، بے شک سبحان اللہ اس سبحان لیے اللہ۔ میری بہنوں یہ دودھ کا اثر اولاد کی نسوں میں جاتا ہے۔ جی جی جی، اولاد ماں نمازی ہوگی تو بیٹا نمازی ہوگا، بے شک بے شک، ماں اگر وفادار ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی، جی بے شک، ماں اگر فاطمہ زہرا ہوگی تو بیٹا امام حسن ہوگا، ماں اگر ام الخیر فاطمہ ہوگی تو بیٹا ولیوں کا امام ہوگا۔ بے شک بے شک، بہت بڑی بات۔ میری بہنوں تم نے اپنی عزت کا جنازہ خود نکالا ہے، کسی کی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو تمہاری عزت سے کھلواڑ کر سکے، صحیح بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جو تمہاری عزت سے کھلواڑ کر سکے، جی جی، لیکن اپنی عزت کا جنازہ تم نے خود نکلوایا۔ صحیح بات ہے، بازاروں میں تم جاتی ہو لپسٹک لگا کر، اللہ، بازاروں میں تم جاتی ہو اپنی کالی زلفوں کو کھول کر، بازاروں میں تم جاتی ہو بغیر پردے کے، بازاروں میں تم جاتی ہو ننگے سر ہو کر، بازاروں میں تم جاتی ہو۔ میں تمہیں بازار جانے سے منع نہیں کرتا، ضرورت کے مطابق تم بازار جاؤ، ضرورت کے مطابق تم مارکیٹ بھی جاؤ۔ کیا صحابہ کی بیویاں بازار نہیں گئی؟ کیا صحابہ کی بیٹیاں بازار نہیں گئی؟ کیا اہل بیت کے بزرگ بازار نہیں گئے؟ لیکن تم جاتی ہو سر کھول کر، وہ جاتی تھی سر ڈھانک کر۔ ارے تم بازار میں جاتی ہو اپنے ہونٹوں کی لالی دکھانے کے لیے، لیکن صحابہ کی بیویاں اپنے ہونٹوں کی لالی بازار والوں کو نہیں دکھاتی تھی، اپنے پیارے شوہر نامدار کو دکھاتی۔ بے شک بے شک، اس لیے میری بہنوں تمہارے ہونٹوں کی لالی کسی بازار والے کے نہیں، تمہارے شوہر نامدار کے۔ بے شک، جی حضرت، تمہارے گالوں کی
تمہاری شادابی کسی عام کے لیے نہیں ہے، تمہارے شوہر کے لیے ہے۔ تمہاری جوانی کا حسن کسی اور کے لیے نہیں ہے، تمہارے شوہر کے لیے ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے عظیم عورت، دنیا کی سب سے بیوٹی عورت، دنیا کی سب سے قیون عورت جس کو پوری دنیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ جو مکہ کی رئیس اعظم ہے، پورے مکہ میں ان سے بڑا کوئی رئیس اعظم نہیں ہے۔ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اگر اپنے دل پہ کنٹرول کرایا ہے، اگر اپنے دل کو دیا ہے، اگر اپنے دل کے اوپر کسی کا قبضہ کرایا ہے تو کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ آمنہ کے لال احمد مختار کا کرایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ خدیجہ نے کہا تھا یہ دل بھی میرا محمد کے لیے، یہ جان بھی میری محمد کے لیے، یہ میرا حسن بھی محمد کے لیے، یہ میری جوانی بھی محمد کے لیے، یہ میرا مال بھی محمد کے لیے، یہ میری ساری جائیداد محمد کے لیے۔ تو آسمان سے آواز آئی، اے خدیجہ اگر تیری جان محمد کے لیے ہے تو جنتی عورتوں کی سردار بیٹی فاطمہ تیرے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان فاطمہ، عصمت فاطمہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ نے کہا یہ کون سیدہ خدیجہ ہے؟ جو ہم سب کی ماں ہے۔ جی ہم سب کی ہمارے نبی کی پہلی بیوی ہے، ہمارے نبی کی شریک حیات ہے۔ She is the wife of the my پیغمبر prophet محمد الرسول اللہ۔ یہ میرے سرکار کی زوجہ محترمہ ہے۔ ان کے دل پہ قبضہ میرے مصطفیٰ کا ہے، ان کی جان پہ قبضہ میرے مصطفیٰ کا ہے، ان کی عقیدت پہ قبضہ میرے مصطفیٰ کا ہے، ان کے حسن پہ قبضہ میرے مصطفیٰ کا ہے، ان کی جوانی کے جلووں پہ قبضہ میرے مصطفیٰ کا ہے، ان کے مال پہ قبضہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جب میرے مصطفیٰ سے نکاح فرماتی ہیں، جب میرے مصطفیٰ کی زوجیت میں آتی ہیں، جب میرے مصطفیٰ کی بیوی بن کر آتی ہے تو سیدہ کائنات کی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا اے میرے آقا میں تمہاری بیوی ہوں، میری قوم کے نوجوانوں بچوں بزرگوں اور میری قوم کی نوجوان بہنوں چھوٹی چھوٹی بچیوں بزرگ ماؤں، یہ تمہارا احمد رضا منظری بریلوی تمہیں یہ پیغام وفا دیتا ہے۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے میرے نبی نے نکاح فرما لیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جب میرے نبی کی بیوی بن گئی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے خدیجہ سب سے زیادہ مالدار مکہ کے اندر تم ہو، مکہ کی سب سے زیادہ مالدار تم ہو، مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند تم ہو، مکہ کی سب سے بڑی رئیسہ تم ہو، مکہ کی سب سے بڑی بزنس کرنے والی تم ہو۔ پورے مکہ کے گھر گھر میں تمہارا چرچا ہے، تمہاری دولت کا چرچا ہے، تمہارے حسن کا چرچا ہے، تمہارے جمال کا چرچا ہے، تمہاری جوانی کا چرچا ہے، تمہاری عفت کا چرچا ہے، تمہاری پاک دامنی کا چرچا ہے۔ اے خدیجہ یہ سارا مال تمہارے پاس ہے، یہ دولت تمہارے پاس ہے، یہ جوانی تمہارے پاس ہے، یہ حسن تمہارے پاس ہے۔ اب سنو علماء اہل سنت جملے کی حفاظت کرنا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اب رات میں میرے نبی کے بستر پر ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اے بولو خدیجہ اب تمہیں مال پیارا ہے یا آمنہ کا لال پیارا ہے؟ اب تمہیں اپنی جوانی پیاری ہے یا آمنہ کا لال پیارا ہے؟ اب تمہیں اپنی پراپرٹی پیاری ہے یا آمنہ کا لال پیارا ہے؟ بتا تجھے اپنی دولت پیاری ہے یا آمنہ کا لال پیارا ہے؟ مکہ کی سب سے بڑی رئیس اعظم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جواب سنو، پکار کر کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار پورے مکہ میں مجھ سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں ہے، پورے مکہ میں مجھ سے زیادہ کوئی حسن و جمال کی ملکہ نہیں ہے، پورے مکہ میں مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں ہے، لیکن محمد آج مجھے رب کعبہ کی قسم آج میں تمہاری بیوی بن گئی ہوں، یہ دولت اب تک میری تھی، آج کے بعد یہ میری دولت اور میرا حسن تمہارے قدموں پہ قربان ہے۔ اے میرے آقا یہ خدیجہ بھی تمہاری ہے، یہ خدیجہ کی دولت بھی تمہاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا کیا فرمایا؟ یہ حسن بھی تمہارا ہے، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حسن بھی تمہارا ہے، یہ اربوں کی دولت بھی تمہاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ مجھ سے پیار ہے یا دولت سے؟ آج یہ ہماری بہن بیٹی ہے، یہ ہماری بیٹی بیٹی ہے، اگر شوہر تھوڑا سا غریب کا ہو جائے جی اور اس سے کہے لاؤ بی بی اپنا زیور دے دو آج مجھے تھوڑا سا کام پڑ گیا، تو کہتے نہیں یہ میرے باپ کی امانت ہے،
یہ میری ماں نے مجھے جہیز میں دیا ہے، میں مر تو جاؤں گی، تم مرو یا کچھ کرو، اپنا زیور تمہیں نہیں دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہر گھر کا یہ ماحول ہے۔ جی اگر شوہر کا کام فیل ہو جائے تو یہ اپنا زیور نہیں دے سکتی، صحیح بات ہے۔ کہتی ہے میرے باپ نے مجھے جہیز میں دیا ہے، میرے باپ نے مجھے، میری ماں نے مجھے جہیز میں دیا۔ شوہر بیچارہ للچا ہوئی نظروں سے مجبوری کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے میرے مولا کاش، اے میرے مولا کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ بیوی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تڑپتا ہے، روتا ہے، سسکتا ہے، بلکتا ہے۔ محترمہ اگر تو اپنا گہنا دے دے تو میرا بزنس کھڑا ہو جائے گا، اگر تو اپنا زیور دے دے تو میرا بزنس کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہ عورت جس کا کھاتی ہے، جو بنارس کا کپڑا لا کر دیتا ہے تجھے، جو بریلی کا سرما لا کر دیتا ہے تجھے، جو فیروز آباد کی چوڑیاں پہناتا ہے تجھے، جو قنوج کا عطر دیتا ہے تیرے لیے، تیری جمع تیری خوشی کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، تو نے ایک جھٹکے کے اندر اس کا پھول جیسا دل توڑ دیا، اس کا نرم و نازک گلا کھول دیا۔ لیکن ماں خدیجہ بتا تو نے کیا کیا؟ جی یہ آج کی عورت کا جواب ہے، لیکن سیدہ کا جواب سنو۔ جی سیدہ خدیجہ سے جب میرے رسول نے کہا خدیجہ بتا تجھے دولت پیاری ہے یا آمنہ کا لال پیارا ہے؟ جی سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ سے جب میرے رسول نے کہا خدیجہ بتا تجھے مال پیارا یا آمنہ کا لال پیارا ہے؟ تو خدیجہ نے کہا آقا ارے یہ تو ذرا دنیا کا تھوڑا سا مال ہے، اگر تمہیں ضرورت پڑے خدیجہ کے خون کی تو ایک ایک قطرہ بھی تمہارے قدموں پہ قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خون کا ایک ایک قطرہ بھی میرے آقا تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ واہ واہ۔ سیدہ خدیجہ کا سارا مال میرے مصطفیٰ نے لے لیا میرے آقا نے حضرت بلال جیسے غریب مسلمان کو عطا فرمایا، حضرت سلمان فارسی کو عطا فرما دیا، اصحاب صفہ کو عطا فرما دیا، غریب مسلمانوں کو دے دیا، غریب بچوں کی تربیت کر دی۔ خدیجہ کا مال نکل رہا ہے، مصطفیٰ غریبوں کو دیکھ رہے ہیں، خدیجہ دیکھ رہی ہے میرا مال جا رہا ہے، میرا آقا لے رہا ہے، غریبوں میں بانٹ رہا ہے۔ خدیجہ بتا تیرا ری ایکشن کیا تھا؟ تو خدیجہ نے کہا جب میں مصلی پہ گئی تو میں نے کہا میرے آقا اے میرے مولا پروردگار، اب تو مجھے اتنا مال دے دے کہ مال تو مجھے دیتا رہے میں مصطفیٰ کو دیتی رہوں، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ خدیجہ کے دل میں اللہ کے پاس اگر کسی کا پیار ہے تو دنیا دار کا نہیں، احمد مختار کا ہے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ جی